لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں سیوکس کی پہلی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس کلاس میں آپ کو سیوکس کی پارٹ 2 کی بک کا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ سیوکس کی جو پارٹ 2 کی بک ہے وہ 7 چیپٹرز پہ مشتمل ہے۔ ان 7 چیپٹرز میں جو ٹاپکس پڑھائے جائیں گے یا پڑھے جائیں گے ان کی آج تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گی۔ جو سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان وہ چیپٹر ہے جو آپ کلاس 9 سے پاک اسٹڈیز میں بھی پڑھ رہے ہیں اور سیوکس میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو نظریہ پاکستان کا چیپٹر ہے اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سی تفصیل اس کی بڑھ جائے گی۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ نظریہ ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، پھر اسی طرح سے نظریہ پاکستان در حقیقت ہے کیا، نظریہ پاکستان جسے پاکستان کی اساس بھی کہا جاتا ہے یہ ہے کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 قومی نظریہ کیا ہے، 2 قومی نظریے میں اور نظریہ پاکستان میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، پھر ہماری قومی زندگی میں نظریہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے، نظریہ پاکستان کا ارتقا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہاں پر ہم کچھ قابل ذکر قائدین قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال ہیں، سر سید احمد خان ہیں، ان کے ارشادات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ در حقیقت نظریہ پاکستان ہے کیا یا نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی تھی، کیونکہ نظریہ پاکستان کو اور اسلام کو ہم مانی قرار دیا جاتا ہے اور پاکستان کے قیام میں نظریہ پاکستان کی اہمیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ہے تحریک پاکستان سے متعلق۔ تحریک پاکستان جو کہ قیام پاکستان کا محرک بنی۔ اگر دیکھا جائے تو برصغیر پاک و ہند میں مسلم تاریخ کا جو آغاز ہے وہ 712 میں محمد بن قاسم کی آمد سے ہو جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ بہت زیادہ تفصیلاً تمام حالات اور واقعات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر چند چیدہ اور قابل ذکر واقعات کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن میں تحریک علی گڑھ بھی ہے، انڈین نیشنل کانگریس ہے، مسلم لیگ ہے۔ اسی طرح سے جو انتہائی قابل ذکر واقعات ہیں، جو حالات ہیں، ان کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ جو ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے یہ ہے دستوری ارتقاء سے متعلق۔ دستوری سفر کا مطالعہ کریں گے۔ دستوری ارتقاء کا آغاز جو ہے وہ قانون آزادی ہند 1947 سے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں عبوری آئین، عارضی آئین 1935 کے انڈیا ایکٹ کو کس طرح سے نافذ کیا جاتا ہے، پھر ترامیم کے حوالے سے کیا لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی کا آغاز 10 اگست 1947 کو ہی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی کابینہ کیسے تشکیل پاتی ہے، اس کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں، پھر باقاعدہ دستور سازی کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر 1947 سے لے کے 1956 تک ایک دستوری جدوجہد ہے جو ہم نے کی دستور تک پہنچنے کے لیے۔ 1956 میں ہم نے اپنا پہلا آئین بنایا، تو 1956 میں جو آئین بنایا اس کے کیا خد و خال تھے، پھر وہ ناکام کیوں ہوا، پھر 1962 کا آئین کس طرح سے بنایا گیا، پھر اس کی ناکامی کے اسباب کیا تھے، پھر اسی طرح سے 1973 کا آئین آ جائے گا کہ 1973 کے آئین کی نوعیت کیسی ہے، اس کو نافذ کیا گیا تو اس پہ عمل درآمد کس طرح سے شروع ہوا، پھر 1973 کے آئین کے تحت مختلف جو آئینی ادارے اور عہدے تخلیق کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور وہ جو آئینی ادارے اور عہدے ہیں ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور وہ اپنے فرائض کو کس طرح سے انجام دیتے ہیں۔ آئینی ادارے اور عہدوں، اگر اداروں کی بات کی جائے اس میں سپریم کورٹ بھی آ جائے گا، ہائی کورٹ بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اعلیٰ عدالتی کمیشن بھی ہے، اعلیٰ عدالتی کونسل بھی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے۔ پھر اگر آئینی عہدوں کی بات کی جائے اس میں صدر پاکستان ہیں، وزیر اعظم ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، پھر یہ کس طرح سے اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہم اس 3rd چیپٹر میں کریں گے۔ ہمارا 4تھ چیپٹر ہے وہ ہے سماجی بہبود پاکستان میں معاشرتی خدمات اور معاشرتی خدمات کے اداروں کے حوالے سے۔
دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو سماجی بہبود جو ہے وہ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور اب اس حوالے سے ریاست کا دائرہ کار، ریاست کے فرائض کافی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم سوشل ویلفیئر کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ حکومت کس طرح سے کام کر رہی ہے، حکومتی اقدامات کیا ہیں، حکومت کی سرگرمیاں کیا ہیں، پھر پاکستان میں معاشرتی خدمات کے حوالے سے تعلیم اور صحت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم کے مقاصد، اس کی اہمیت، اس کی اقسام، اس کے مدارج کون کون سے ہیں، اور پھر تعلیمی مشکلات یا مسائل کون سے ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اسی طرح سے تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت عامہ پر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا۔ اس میں بیسیکلی ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، کن اصولوں پر مشتمل ہے، اور خارجہ پالیسی کو متعین کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خارجہ پالیسی بنتی کس طرح سے ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی دیکھیں گے۔ اس میں بھارت آ جائے گا، ایران، افغانستان اور چائنا۔ ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو پڑھتے ہوئے ہم کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جن میں OIC ہے، سارک ہے، ایکو ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک مختصر سا تعارف تھا سیوکس پارٹ 2 کی بک کا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم انہی ٹاپکس کے بارے میں تھوڑا ان ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔